ہمارے یہاں بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ہم چاہے کچھ بھی کرتے پھریں لیکن ایک نہ ایک روز تو ہم ضرور جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. تو میں گزارش کروں کہ اس حوالے سے قرآن کریم کیا کہتا ہے. کیا لوگ یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمائشوں میں سے نہیں گزرنا پڑے گا؟ سورہ عنکبوت 2 نمبر آیت. کیا تم یہ خیال کیے ہوئے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تمہیں بھی ان صبر آزما مراحل میں سے گزرنا پڑے گا جن سے وہ لوگ گزرے جو اس سے پہلے، جنہوں نے نظام خداوندی کو قائم کرنے کی کوشش کی. سختیاں اور مصیبتیں انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی جن کی شدت سے ان کے دل دہل جاتے، یہاں تک کہ وہ اور ان کا رسول پکار اٹھتے کہ اے خدا ہماری کوششوں کی بار آوری کا وقت کب آئے گا؟ سورہ بقرہ 214 نمبر آیت. اور 2 آیات اور بھی دیکھ لیجئے، سورہ آل عمران 142 نمبر آیت اور سورہ توبہ 16 نمبر آیت. یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو اللہ کے راستے میں سختیاں اور مصیبتیں جو ہمیں جھیلنی پڑتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح جو ہم سردی میں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو وہ بڑی سختی ہوتی ہے، یہ ہم نے جھیل لی. اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو نظام خداوندی ہے جس کو قائم کرنے کی جدوجہد میں آپ کو صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تو اس کے ٹریٹس کیا ہیں؟ یہ سوسائٹی ایسی ہوگی کہ جو خدا کے لیے خالص ہوگی، یعنی جس میں حکومت کا حق صرف اور صرف خدا کے لیے مخصوص ہوگا. سورہ زمر کی 11 نمبر آیت دیکھ لیجئے، 12 نمبر آیت دیکھ لیجئے. یعنی جس میں جو ڈیسیژن میکنگ ہوگی، یہ ایسی سوسائٹی ہوگی جس میں ڈیسیژن میکنگ قرآن کریم کے مطابق ہوگی. یعنی جس سوسائٹی کا آئین جسے ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں وہ قرآن کریم ہوگا. سورہ نساء کی 105 نمبر آیت دیکھ لیجئے، سورہ مائدہ کی 48 نمبر آیت دیکھ لیجئے، 49 نمبر آیت دیکھ لیجئے، 50 نمبر آیت دیکھ لیجئے، جس میں حکومتی امور باہمی مشاورت سے طے کیے جائیں گے. سورہ شورا کی 38 نمبر آیت دیکھ لیجئے، جس میں کسی انسان کو بھی چاہے وہ خدا کا نبی ہی کیوں نہ ہو کسی دوسرے انسان پر حکومت کا حق حاصل نہیں ہوگا. تو جو میں پہلے آپ کو گزارش کر چکا ہوں کہ حکومت کا حق تو صرف خدا کو حاصل ہے. تو یہ سورہ آل عمران کی 79 نمبر آیت ہے جس میں انسان کی عزت کسی دوسری وجہ سے نہیں بلکہ انسان ہونے کی وجہ سے کی جائے گی. سورہ بنی اسرائیل 70 نمبر آیت. یہ وہ سوسائٹی ہوگی جو عدل پر مبنی ہوگی. سورہ انعام 152 نمبر آیت، سورہ آراف 29 نمبر آیت، سورہ نحل 90 نمبر آیت وغیرہ وغیرہ. اور عدل بھی ایسا ہوگا کہ ایک طرف تو دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی، سورہ مائدہ 8 نمبر آیت، اور دوسری طرف رشتہ دار کے ساتھ بھی انصاف ہوگا، سورہ انعام 152 نمبر آیت، جس میں فضیلت کا معیار رنگ و نسل و دولت نہیں ہوگا بلکہ تقوی ہوگا. تقوی جو ہے اس کے بارے میں الگ سے بلاگ کروں گا ایک کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اچھا، یہ سورہ حجرات کی 13 نمبر آیت میں نے بھی آپ کو اس کا مفہوم گزارش کیا، جس میں عزت کے مدارج ذاتی جوہر کی بنیاد پر ہوں گے. سورہ اعقاف 19 نمبر آیت، جس میں حکومتی امور ان لوگوں کے سپرد ہوں گے جو انہیں سنبھالنے کی اہلیت رکھتے ہیں. سورہ نساء 58 نمبر آیت. اس کو کہتے ہیں میریٹوکریسی، یعنی رائٹ مین فار دی رائٹ جاب. یہ جو آج کل کے جو پولیٹیکل سائنٹسٹ جو کہتے رہتے ہیں، دیکھیے یعنی یہ بات قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ بھائی کسی کو اس لیے نہیں کسی اسائنمنٹ پر لگا دینا سرکاری عہدے پر کہ کیونکہ وہ چاپلوس ہے یا کیونکہ وہ اس سے آپ نے کوئی کام نکالنا ہے یا ہر وقت کو آپ کی خدمت میں پیش رہتا ہے یا اس نے کسی کو رشوت دی ہے وہاں پر لگنے کے لیے. نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ میرٹ رکھتا ہے اس جگہ پر لگنے کے لیے.
اچھا، یہ ایسی سوسائٹی ہوگی جس میں رب کی بخشش کے گرد حصار نہیں کھینچا جائے گا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی 20 نمبر آیت. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیداوار کے ذرائع مثلا زمین، پانی وغیرہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوں گے، بلکہ تمام ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر کھلے رہیں گے. سورہ حامیم سجدہ 10 نمبر آیت اور سورہ رحمان 10 نمبر آیت. اور جس کے اکنامک سسٹم کی عمارت کل العفو کی بنیاد پر اٹھے گی. سورہ بقرہ 219 نمبر آیت. یعنی اس سوسائٹی کا ہر فرد اپنی کمائی کا اتنا حصہ اپنے لیے رکھ چھوڑے گا جتنا اسے جائز طور پر ضرورت ہو، تاکہ اس کی دنیا اچھی ہو، اور باقی کا حصہ وہ فلاح عامہ کے لیے مخصوص کر دے گا تاکہ اس کی آخرت اچھی ہو. اور یہی قرآن کریم کی منشا ہے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو. قرآن کریم ہی کے بقول کہ دنیا کا اندھا آخرت کا بھی اندھا ہی ہوتا ہے. اچھا، اب میں آپ کو گزارش کروں کہ یہ جو میں نے آپ کو کیریکٹرسٹکس بیان کیے اس سوسائٹی کے جو قرآن کریم چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر قائم کریں، تو اگر یہ کیریکٹرسٹکس ہم اس سوسائٹی ان کیریکٹرسٹکس کے ساتھ ایک سوسائٹی فی الواقعہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہوگا کیا؟ پھر ہم دوبارہ اس جنتی کیفیت میں چلے جائیں گے جس سے ہمیں اپنی خود غرضی کی وجہ سے نکالا گیا. اس سوسائٹی میں ہر طرف رزق کی فراوانی ہوگی. سورہ مریم 62 نمبر آیت. جس کا جہاں سے جی چاہے گا کسی روک ٹوک کے بغیر پیٹ بھر کر کھا لے گا. سورہ بقرہ 35 نمبر آیت. ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان کی فکر سے مکمل طور پر آزاد ہوگا. سورہ طٰہٰ 118 نمبر آیت، 119 نمبر آیت. سمجھ آئیے آپ کو کہ روٹی، کپڑا، مکان سے آزاد ہونا کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ انہی کیریکٹرسٹکس کی سوسائٹی اگر آپ قائم کریں گے تو ہی ایسا ممکن ہو سکتا ہے. کسی انسان کے دل میں عداوت و حسد کے جذبات نہیں ہوں گے. یعنی وہاں جو لوگ ہوں گے وہ کینہ و بغض سے ان کے دل جو ہے وہ صاف ہوں گے. تو سورہ اعراف کی 43 نمبر آیت دیکھ لیجئے اور سورہ ہجر کی 47 نمبر آیت دیکھ لیجئے. تمام انسان ایک برادری کی حیثیت سے رہیں گے. سورہ یونس کی 19 نمبر آیت دیکھ لیجئے. ہر طرف امن ہی امن ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی. سورہ ہجر کی 46 نمبر آیت دیکھ لیجئے. نہ کوئی رنج ہوگا نہ کوئی تکان. سورہ فاطر کی 35 نمبر آیت دیکھ لیجئے. اور یہ کیفیت عارضی نہیں ہوگی بلکہ دائمی ہوگی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. سورہ ہجر کی 48 نمبر آیت دیکھ لیجئے. تو گزارش خدمت صرف اتنی سی ہے کہ انسان اپنی خود غرضی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا. انسان نے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا. اچھا، اپنی غلطی تسلیم کی. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں موقع دیتا ہوں، تم دنیا میں جاؤ اور یہ جو تم نے غلطی کی اس کا تم ازالہ کرو. وہ ظاہر ہے کہ وہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسی ہی ایک سوسائٹی جس سے میں تمہیں نکال رہا ہوں تم دنیا میں بھی قائم کر کے دکھا دو. اگر تم نے ایسا کر دیا تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، تمہیں واپس جنت تمہاری کھوئی ہوئی مل جائے گی. اچھا، اب اس طرح کی سوسائٹی قائم کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے کہ انسان کو بڑے ٹیسٹنگ ٹائمز میں سے گزرنا پڑے گا. تو جنت میں جانا اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں.